اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو ان والدین کے لیے بہت ساری دعائیں جو اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کرے اور سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے مال میں، ان کے صحت میں اور ان کے رزق میں بہت ساری ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، والدین وہ ہستی ہے جن کے احسانات اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خصوصاً اس وقت جب وہ اس جہاں فانی سے جا چکے ہوں، اور ہم ان کے لیے اس وقت کوئی بھی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی بھی اور طرح سے کوئی بھی ان کی خدمت یا ان کی مدد نہ کر سکے ہوں۔ اور دوسری بات، جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، یعنی تین ایسی چیزیں جو ماننے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، جن میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا کوئی ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے اور جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، بھلائی ہو، اور تیسرا ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ تو دیکھیے، اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچے کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی میرا بھائی بہن صدقہ کرے تو وہ اپنی طرف سے بھی کرے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کرے۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو وہ اعمال بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جس سے ہم اپنے پیاروں کو، خصوصاً اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور قرآن و حدیث سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کو احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لیں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، اور جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم کریں، اور اس حدیث کی روشنی میں کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میری کچھ امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، لیکن جب وہ قبروں سے باہر آئیں گے تو وہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کا معنی کیا بنتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جب اس جہاں فانی سے جاتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، سیاہ کار ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیک اولاد یا کوئی ایسا سلسلہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو جب وہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرا، آج ہم اگر سب کے لیے دعا کریں گے تو کل کو یقیناً کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت بہترین اور بہت آسان سے کام بیان کروں گا،
جس کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے صدقہ کریں، تو صدقے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صدقہ تو ہوا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہر میرا بھائی بہن جب صدقہ دے تو اپنی طرف سے بھی دے، اور اس کو اپنے والدین کی، اپنے دوستوں یا جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی طرف سے بھی دے۔ اور ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ 1 روپیہ صدقہ دیتے ہیں اور اس کا ثواب آپ ساری کائنات کو بھی دے دیں، تو آپ کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا الٹا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو ایسا کریں، مسجد میں کوئی چیز ایسی لگوا دیں یا مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ دے دیں، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو اصالِ ثواب کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ عمل ہے جس کا ثواب قیامت تک آپ کو اور آپ کے والدین کو ملتا رہے گا۔ اور کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کسی کو فقط اللہ کی رضا کے لیے راشن لے دے، کھانا کھلا دے، اور پھر اس کا ثواب جو آپ کے عزیز و اقارب خصوصاً والدین وفات پا چکے ہیں آباء و اجداد میں سے، تو ان سبھی کو اصالِ ثواب کر دیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو وہ آپ کریں، اور اپنے والدین کو اصالِ ثواب کر دیں۔ قرآن پاک پڑھیں، ہر میرا بھائی بہن 5 وقت کی نماز تو لازمی پڑھیں، اور نماز میں دعا بھی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے گا وہاں پہ برکتیں ہوں گی۔ یعنی قرآن پاک پڑھنا ہمارے اپنے لیے بھی نفع کا باعث ہے، اور پھر جو میرا بھائی بہن جتنا بھی سارے دن میں قرآن پاک پڑھے یہ بھی نیکی ہے، تو اس کا ثواب بھی اصالِ ثواب کر دیں۔ کوئی ایسا غریب بندہ جس کے پاس کپڑے نہ ہوں تو اس کو کپڑے لے کر دے دیں، اور اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی کفالت کر لیں۔ یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو اس کا ثواب بھی آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ آپ نے کوئی درخت لگایا، کوئی پودا لگا لیں۔ کھجور کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ایسا درخت یا جو پھلدار ہو جس سے پرندے کھائیں، جانور کھائیں، انسان کھائیں، پیئیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھیں، تو وہ لگا دیں، وہ اصالِ ثواب کر دیں۔ یہ آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ہمارے جو عزیز و اقارب رشتہ دار جا چکے ہیں ان سبھی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اور کوشش کریں ہر میرا بھائی بہن کہ جب بھی کوئی ایسا کام جس سے دل کو خوشی ہو، نیکی کا کام ہو، تو وہ سارے کا سارا آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ تو اس کا سب سے بہتر وقت اور ٹائم یہی ہوگا کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ نے جو بھی قرآن پاک پڑھا، جو بھی آپ نے نیکی کا کام کیا، صدقہ دیا، خیرات دی، جو بھی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ہیں جن کو ہم نفلی عبادت کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا جو بھی اعمال ہے وہ آپ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اے میرے اللہ، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، نیکیوں کو، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب ہمیں عطا فرما۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اصالِ ثواب کریں، اور پھر ان کے توسل سے جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مسلمان جو بھی وفات پا چکے ہیں، ان سب کو اصالِ ثواب کریں۔ اور ایک بات، کوئی ایسا چھوٹا سا عمل جو آپ روزانہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ وہ اعمال ہے جو یقیناً اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے، اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر یہ ان کا حق ہے جو ہم سے پہلے اس جہاں فانی سے جا چکے ہیں کہ
کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ایسے کام کریں جس سے ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، چاہے ہم زندہ ہوں یا چاہے وہ جو اس جہاں فانی سے جا چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے ہم سب پر۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔